جن کے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں وہاں پہ گرائی جاتی ہیں، وہ کون سا احتجاج؟ ان بہنوں سے جا کے پوچھیں کہ جب ان کی ڈولیاں نہیں اٹھ سکتی کہ جب تک اس کا بھائی واپس نہیں ہے، وہ کون سا احتجاج؟ جب ہمارے لوگ احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ملک کے غدار ہیں، آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ قانون کو نہیں مانتے۔ 5128 لوگ ہیں جو صرف اور صرف بلوچستان سے مسنگ ہیں۔ ان میں بزرگ بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں۔ سندھ خیبر پختونخوا کی آواز تو یہاں سے سنائی دی جاتی ہے، ٹاٹا کے علاقوں کی آوازیں اس ایوان کے سامنے بھی گونجی ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک نوجوان جو 4 سال کے بعد واپس گھر پہنچا تو ان کے فیملی کے ارکان نے مجھے فون کیا، بڑے خوش تھے، کہتے تھے کہ صاحب 4 سال کے بعد ہم عید منائیں گے۔ تو سوچیں ان لوگوں کی جو 10 سالوں سے غائب ہے، اور اس کا دکھ، اس کا احساس اس کو ہوگا جو وہ خود اس خوف سے گزرا ہو۔ میں خود 40 سال سے اپنے بھائی کی لاش تلاش کر رہا ہوں جو آج تک نہیں ملی ہے۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کیا اس کا بھی ذمہ دار میں CIA کو کہوں، را کو کہوں، موساد کو کہوں، کس کو کہوں اس کا الزام؟ کس پر ڈالوں وہ الزام؟ جناب اسپیکر، 10 سالوں سے جو لوگ غائب ہیں، ان کی منگیتریں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری روایت ہے بلوچوں کی، پشتونوں کی، سندھیوں کی، کہ جب تک کہ وہاں سے وہ انفارم نہیں کیا جاتا کہ وہ مر گیا ہے یا اس کے لیے آپ انتظار نہ کریں، جب تک وہ بیائی نہیں جاتی، وہ ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں یا بیوہ کر دی گئی ہیں، وہ بھی ابھی تک انتظار میں بیٹھی ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر وہ مار دیے گئے ہیں تو کم سے کم ہمیں اطلاع تو دی جائے۔ کم سے کم اس عید پر ان کے رشتہ دار اگر نیا جوڑا کپڑے کا نہیں پہن سکتے، اس کی قبر پر اس کی بہن کی جو شادی کے لیے دوپٹہ جو بنایا گیا ہے، اس کی قبر پر تو چڑھا سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، اگر وہ باپ لٹھے کا ایک جوڑا اپنے لیے جو خریدا ہے، اس کی سربریدہ اور مسخ شدہ لاش اس کے حوالے کر دیں تو وہ کم سے کم اس جوڑے کے بدلے وہ کفن تو پہنا سکے اپنے بچے کو۔ کس کے سامنے ہم یہ فرائض طے کریں؟ جناب اسپیکر، ہماری تو گلے بیٹھ گئے ہیں، لیکن حکمرانوں کے سروں پر جو جوں تک نہیں رینگتی، کس سے گلا کریں ہم؟ ہماری عزتیں محفوظ نہیں۔ ہم وہ قوم تھے جہاں پر ہمارا دشمن بھی آتا تو ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج ہماری سرزمین پر ہماری عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں جناب اسپیکر، تو کہتے ہیں آپ ملک کو نہیں مانتے، آپ قانون کو نہیں مانتے، آپ آئین کو نہیں مانتے۔ تو کیا کون سا وہ آئین ہے جو میری عزت بچا سکے؟ کون سا وہ آئین ہے جو میرے بچھڑے ہوئوں کو مجھے دلا سکے؟ کون سا آئین ہے جو آنے والے دنوں میں مجھے یہ گارنٹی دے کہ کوئی بھی شخص چاہے جتنا ہی بات طاقتور کیوں نہ ہو، وہ میری عزت، میری غیرت کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے؟ ہے کوئی اس ملک میں قانون؟ ہے کوئی اس ملک میں ایسا آئین جو مجھے یہ گارنٹی دے سکے؟ جناب اسپیکر، خدا کے لیے رحم کریں صوبے پر، خدا کے لیے اگر اس کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں آپ لوگ۔ 70 سالوں سے میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بلوچستان کو ساتھ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہر وقت آپ لوگوں نے بلوچستان کو جو ہے گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم گھسیٹنے والے نہیں۔
चलाएंगे तो साथ चलेंगे, नहीं चलाएंगे तो हम अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। जनाब स्पीकर।